السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نیند نہیں آئی تو اپنے غلاموں سے کہنے لگے، لگتا ہے کہ کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے۔ تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے کہ سلطان، ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان محمود غزنوی کو جب پھر بھی نیند نہیں آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلے۔ محل سے تھوڑا دور حرم سرا کے نزدیک انہیں کسی کی فریاد سنائی دی۔ وہ شخص دعا کر رہا تھا، اے اللہ، سلطان محمود اپنے محبوبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں مجھ پر ظلم توڑا جا رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے جب غور سے سنا تو وہ ایک گھر سے آواز آ رہی تھی۔ سلطان محمود غزنوی اس گھر میں داخل ہو گئے اور سامنے دیکھا تو ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا اور دعا کر رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے، تم پر کس نے ظلم کیا؟ وہ شخص بولا، آپ کے خاص میں سے ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے پاس گھر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ سلطان محمود نے پوچھا کہ اس وقت وہ شخص کہاں ہے؟ اس بندے نے کہا، وہ تو چلا گیا ہے۔ سلطان محمود نے کہا، دوبارہ جب وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع دینا۔ سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور کہا، جب بھی یہ دربار آئے تو اس سے سیدھا میرے پاس پہنچا دو۔ اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو پرواہ مت کرو۔ اگلی رات وہ شخص سلطان محمود کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں ہے۔ سلطان محمود اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ اس کے گھر چل پڑے۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں داخل ہو گئے اور اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان محمود نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ اس شخص کا چہرہ دیکھا، سجدے میں گر پڑے۔ پھر گھر کے مالک سے کہا، اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ اس شخص نے کہا، آپ جیسا سلطان مجھ غریب کے گھر کا کھانا کھائے گا؟ سلطان محمود نے کہا، جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا کر لایا جسے سلطان نے بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ شخص سلطان محمود سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدہ کرنا اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر کیا ماجرا ہے؟ سلطان محمود نے فرمایا، میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی جرت صرف میرے کسی بیٹے کو ہی ہو سکتی ہے۔ اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا کہ کہیں شفقت میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا وہ میرا بیٹا نہیں تھا تو میں سجدہ شکر بجا لایا۔ کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا ہے میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرما، آمین۔ ایک آخری بات، پیارے بہن بھائیوں، ان قریب ہمارے ساتھ ایک عظیم حادثہ ہونے والا ہے اور وہ حادثہ موت کا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔